آپ نے ایک کتاب لکھی ہے کشف العلہ عن سمت القبلہ. یہ کتاب، یہ علم ہی ایسا ہے کہ جس کے جاننے والے آج ہندوستان میں شاید انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں. چند ہی لوگ بچے ہوں گے جو قبلہ پہچاننے کا علم، اس میں زمین کا طول البلد، عرض البلد، ستاروں کی کیفیت، سب کچھ دیکھ کر کے پھر یہ حل کیا جاتا ہے، زائچہ نکالا جاتا ہے، حساب ہوتا ہے. ایک بڑا کٹھن علم ہے، اس کے جانکار بھی بہت کم رہ گئے، بہت کم رہ گئے. اعلیٰ حضرت نے یہ کتاب جو لکھی، کافی موٹی کتاب ہے، اور اس میں 10 قاعدے آپ نے خود ایجاد کیے، 10 فارمولے آپ نے خود ایجاد کیے. کہا کوئی بھی بندہ زمین کے کسی بھی حصے پہ کھڑا ہو، کسی بھی حصے پہ کھڑا ہو، آپ نے ایک فارمولا دیا ہے، وہ کھڑا ہے تو یہ چیز دیکھ لے، زمین کا، آسمان کا، تاروں کا، جو کچھ بھی آپ نے حساب بتایا، اور اس قاعدے کے حساب سے جس طرف وہ منہ کرے گا، حجابات ہٹا دیے جائیں تو کعبہ عین اس کی ناک کے سامنے ہوگا. آپ کا یہ ایسا میرے عزیز و اعلی حضرت کا چیلنج ہے جو عام آدمی کر ہی نہیں سکتا. قبلہ پہچاننے کے لیے آج آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ سیدھے کمپاس نکالے، موبائل کا تو اب زمانہ ہے، پہلے 1 میٹر آتا تھا، وہ کاٹا دکھاتا تھا تو قبلے ادھر ہی ہو جاتے سب کے. تو آج کے دور میں تو قبلے مشینوں کے تابع ہے، موبائل کو ہم رکھ دیتے ہیں اور دکھا دیا. ایسا اسلام مشینوں پر نہیں چلتا. اگر یہ دھوکہ دے دیا تو تمہارا قبلہ ہی بدل گیا، اس کی بیٹری چلی گئی، یا کچھ نیٹ ورک پرابلم ہوا، یا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، گلچ آیا، اور جو چیز اس کو بتانا تھا اس کی بجائے دوسری سمت بتا دیا. آپ کو تو اس کے اوپر یقین کر کے چل رہے ہو. اسلام کے اندر اصول ایسے بنائے ہوئے ہیں، مشین نہ بھی ہو تو ایسے قاعدے بنائے ہوئے ہیں، دنیا کے قبلہ پہچاننے کی ساری مشینیں بھی فنا ہو جائیں تب بھی علماء کے پاس وہ قاعدے موجود ہیں. صحرا میں کھڑے ہو کر کے یا کسی بھی جگہ پر کھڑے ہو کر اس قاعدے کے مطابق وہ قبلہ بتا سکتے ہیں کہ اس سمت ہو سکتا ہے. اوقات آج کیسے پتا چلتے ہیں آپ کو؟ نماز کے اوقات سیدھے موبائل اٹھائے اور اوقات الصلاۃ ایپ ہے، اس میں دیکھ لیا فجر اتنے بجے، ظہر اتنے بجے، عصر اتنے بجے، مغرب عشاء کا یہ ٹائم ہے. ہم تو سب اس پر ڈیپینڈ ہو چکے ہیں، مشینوں کے دور کے لوگ ہیں. لیکن وہ لوگ اصول جاننے والے لوگ تھے. میرے عزیزو، یہ جو تقویم آپ دیکھتے ہیں نا مسجدوں میں لگی ہوئی ہوتی، اب تو لوگ اس کو دیکھنا بھی چھوڑ دیے کیونکہ موبائل خود کے پاس ہے تو کیا تقویم دیکھیں گے. یہ تقویم جو ہوتی ہے اگلے 50 سال تک بتا سکتے ہیں ہم کہ سورج کس دن نکلے گا، کتنے بجے اور کتنے بجے ڈوبے گا. 5 جنوری فار ایگزامپل، 10 جنوری اتنے بجے نکلے گا اور اتنے بجے ڈوبے گا. تقویم بنانے کا علم ہوتا ہے، یہ علم حیت اور علم توقیت. اس کے اعلی حضرت اتنے بڑے ماہر تھے، اتنے بڑے ماہر تھے کہ آپ اس کو یوں ہی بیٹھے بیٹھے نکال کر کے دے دیا کرتے. کوئی بھی شہر کا آدمی آئے اور کہے ہمارا یہ شہر ہے، یہاں کے اوقات ہمیں بتا دیجئے، اعلی حضرت اس کے وہاں کے اوقات اگلے 50 سال کے بھی، یعنی 1 سال کا بنا کر کے دے دیا تو زندگی بھر اس کے لیے کام آ گئے. سورج کے اوقات متعین ہیں سال بھر کے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس علم میں ماہر تھے؟ علم نجوم کے ایسے ماہر. علم نجوم کس کو کہتے ہیں؟ ستاروں کا علم ہے. ستارے دیکھ کر کے پہلے لوگ بھوشمانی جو کرتے تھے آج بھی ہیں. آج بھی صبح صبح اٹھ کر کے کچھ لوگ راشی دیکھنے پر مصروف رہتے ہیں. ارے اس کا راشی کیا ہے؟ راشی اور باباؤں کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں، اور بابا بولتا ہے تیرا شنی منگل میں بیٹھا ہوا ہے اور وہاں سے تجھے دیکھ رہا ہے، اور ابھی یہ محل ہے وہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں شنی، روی، سوم، یہ ساری چیزیں جو بنائی گئی میرے عزیزو ستاروں کے یا برج کے نام ہیں. 12 برجوں کے نام، پھر ستارے، پھر چاند کس محل میں جاتا ہے، یہ سارا ایک علم ہے. باؤنس جا رہا ہوگا تو سمجھ لینا تھوڑی دیر. علم نجوم، علم نجوم پر یقین کرنا حرام ہے، اٹکل پچھو مارے جاتے ہیں اس میں، لیکن کچھ باتیں قریب حد تک بتا دی جاتی. پہلے کے جو نجومی ہوتے تھے وہ اتنی آتھینٹک چیزیں بتا دیتے تھے کہ آدمی پاگل ہو جائے. تیرے گھر میں لڑکا پیدا ہوگا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، ساری چیزیں نجومی بتاتے تھے. بادشاہ لوگ تو ایسے نجومیوں کو پالتے تھے. آج کے نجومی یہ تو کچھ نہیں، یہ لکڑ بگے، ان کے پاس کچھ بچا نہیں ہے، بس جو فضلہ پہلے والوں کا بچا تھا وہی کھاتے ہیں، باقی یہ ماہر نہیں. آج کے لوگ بھی، پہلے کے نجومی بڑے ماہر تھے. بارش کے اوقات ان کو معلوم ہوتے، کس جگہ پر دھوپ ہو رہی ہے یا چھاؤں ہونے والی ہے، ٹھنڈی کتنے دن ہونے والی. علم نجوم سے بتا دیا جاتا تھا کہ یہ چیزیں ہونے والی.
ایک مولانا صاحب آئے تھے جو علم نجوم میں ماہر تھے، اعلیٰ حضرت کے پاس آئے. اعلیٰ حضرت ایسی تفریح کرتے ہیں، مذاقاً ان سے پوچھتے ہیں مولانا بتائیے تو صحیح بریلی میں بارش کب ہونے والی ہے؟ کہا کہ سچ پوچھ رہے ہیں آپ؟ کہا ہاں بتا دیجیے کب ہونے والی ہے. انہوں نے فوراً قلم کاپی نکالی اور اپنے علم نجوم کے ذریعے سے ادھر سے ادھر لگانا شروع کیا. پھر نتیجہ جو نکلا، رزلٹ آیا تو کہا اگلے 2 ہفتے تک تو بارش نظر نہیں آتی، آسمان بالکل سوکھا رہے گا اگلے 2 ہفتے تک. میں نے دیکھ لیا بارش کا کوئی امکان ہی نہیں. اعلیٰ حضرت مسکرا پڑے اور اس کے بعد کہا پکا کہہ رہے ہو آپ؟ کہا کہ ہاں ہمارا علم نجوم یہی بتاتا ہے، گرامر یہی ہے، قانون یہی ہے، ہم برسوں سے اس پر مہارت رکھتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کے ہاں گھڑی لگی ہوئی تھی. آپ نے کہا کتنے بج رہے ہیں؟ کہا 9 بج رہے ہیں. کہا 11 بجنے میں ابھی کتنا وقت باقی ہے؟ آپ بھی بتا سکتے ہیں نا، 9 بج رہے ہیں تو 11 بجنے میں کتنا وقت ہے؟ کتنا وقت؟ 2 گھنٹے. مولانا نے بھی یہی کہا کہ ابھی 2 گھنٹے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا کیا 2 گھنٹے سے پہلے 11 نہیں بج سکتے؟ وہ بھی ہنس پڑے کہ حضور کیسی بات کر رہے ہیں آپ، 2 گھنٹے سے پہلے 11 کیسے بجیں گے؟ یہ 9 بج رہے ہیں، ابھی 11 بجنے کے لیے 2 گھنٹے لگیں گے. اعلیٰ حضرت نے کہا 2 گھنٹے سے پہلے 11 نہیں بجیں گے، میں بجاتا ہوں. گھڑی اٹھا لی، پیچھے سے اس کے گھما کر کے آپ نے 11 بجا دی. حضرت نے کہا آپ تو کہہ رہے تھے 2 گھنٹے لگیں گے، یہ دیکھیے 11 بج گئے. اس کو تو آپ کو مذاق لگ رہا ہے نا. مولانا کہنے لگے جو علم نجوم میں ماہر تھے، کہا واہ حضور کیا کہنا، ایسے تو کوئی بھی بجا سکتا ہے سوئیاں گھما کر کے. اعلیٰ حضرت نے جلال میں کہا مولانا یہی تو عقیدہ ہے، قانون کچھ اور کہتا ہے، رب اگر چاہے تو بارش ابھی کروا دے. قانون تمہارا کہتا ہے 2 ہفتے تک بارش نہیں ہوگی، لیکن اگر رب چاہے تو 2 ہفتے کیا، 1 ہفتہ کیا، 1 دن کیا، اگر میرا رب چاہے آج ہی بارش ہو جائے. اعلیٰ حضرت نے اتنے جلال میں کہا تھا کہ مولانا فرماتے ہیں کہ میں اعلیٰ حضرت کی خانقاہ سے اٹھا باہر آیا، دیکھا بریلی میں جھما جھم بارش شروع ہو چکی تھی، ابر چھا چکے تھے اور بارش شروع ہو چکی تھی. گفتہ خدا بوت گرچہ حلقوں میں، عبداللہ بوت فارسی میں کہا گیا ہے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں ان کا کہا اللہ کا کہا ہوتا ہے، وہ جو کہتے ہیں اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے. عزیزان گرامی وقار، یہ توکل اور یقین کا اعلیٰ درجہ تھا. تمہارا قانون کچھ اور کہتا ہے، ہاں بچے پیدا ہونے کے لیے 9 مہینے ہی لگیں گے، قانون ہے، اسباب اس طرح بنائے گئے ہیں، لیکن رب اگر چاہے، اللہ اگر چاہے تو 9 مہینے کیا، صبح حمل ہو اور شام میں بچہ ہو. اور ہوا. اس سے یہ ایسے نہیں ہے کہ کہہ دیا گیا ہے. آدم علیہ السلام کے ہاں جو اولاد ہوا کرتی تھی ان کے حمل کے دن 9 مہینے نہیں ہوتے تھے، 9 مہینے نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت دیکھیں. دنیا کا قانون تو یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے لیے باپ اور ماں کا ملنا ضروری ہے، لیکن رب اگر چاہے تو بغیر باپ کے بھی صرف مریم سے عیسیٰ کو پیدا کرتا ہے. اور یہ تو قانون سمجھ میں بھی آ جائے، کسی کے عقل میں بھی آ جائے، لیکن اگر اللہ چاہے باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں پھر بھی پیدا کر دے کسی زندہ کو. جانتے ہو کیسے؟ صرف اور صرف ایک پتھر سے. حضرت صالح علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا میری اس امت کو کوئی ایسی چیز دکھا دے کہ تیری قدرت پر انہیں یقین ہو. آپ کو حکم ہوا کہ اس پتھر پر ہاتھ رکھیں. ایک پہاڑ کے پتھر پر آپ نے ہاتھ رکھا تو اس سے ایک اونٹنی کا بچہ پیدا ہوا. تاریخ آپ کو پتا ہے، جس اونٹنی کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، قرآن پاک میں بھی آیا اللہ اگر چاہے تو کسی ایسی چیز سے پیدا کر دے. بہرحال اعلیٰ حضرت نے یہ توکل اور یقین سکھایا تھا. علم آپ اس میں بڑے ماہر تھے، اور کئی ایسی چیزیں میرے عزیزو جہاں تک ہمارا دماغ بھی نہیں جاتا، عقل بھی کام نہیں کرتی. اب ان کے جو علوم ہیں ایک ایک کر کے میں بیان کروں تو بہت طویل وقت ہو جائے. صرف آپ جو سمجھ پاتے ہیں اعلیٰ حضرت کے ان علوم کی مہارت کی وجہ کیا ہے اس کی طرف میں لے آنا چاہتا ہوں. ہم غور و فکر کر کے دیکھتے ہیں کوئی پڑھ لکھ کر کے بھی آدمی اتنی ساری چیزیں نہیں کر پاتا. آپ کتنے علم میں ماہر ہو سکتے ہیں؟ سائنس کا اسٹوڈنٹ پورا سائنس میں اپنا دماغ کھپا چکا ہے، اس کو پھر دوسرے چیزوں میں دماغ لگانے کی وہ نہیں. اب انجینئر سے کہیں کہ تو آپریشن بھی کر دے تو کہے گا میری فیلڈ نہیں. ڈاکٹر سے کہیں کہ تو گھر بنا دے یا پلان دے دے تو وہ کہے گا میری فیلڈ نہیں. حالانکہ انجینئر اور ڈاکٹر دونوں سائنس سے ہی نکلے ہوئے ہیں. ہوتا یہی ہے نا.
इंजीनियर भी साइंस की शुरुआत में ही आया और बस ये है कि वो बायोलॉजिकल हो गया और ये स्टैट में चला गया, जैसे भी इसकी फील्ड चेंज हुई। फिर उसके बाद कंप्यूटर साइंस किया हुआ, वो अलग साइंस वाला है, वो भी इंजीनियर कहलाता है। लेकिन कंप्यूटर साइंस किया हुआ इंजीनियर, उससे कह दो घर का प्लान दे दे, वो भी नहीं। वो कहता है नहीं मैं आईटी फील्ड वाला हूं, मुझसे पूछो कंप्यूटर की चीजें ये नहीं। अच्छा, कंप्यूटर के मामलात में और एक इंजीनियर मिलता है, मैकेनिकल इंजीनियर है, उससे पूछो तो फिर वो अपनी फील्ड के बाहर नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एक इल्म में जब कोई बंदा माहिर होता है, ये डिग्रियां माहिर बनाने के लिए तो है। आप जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं ये एक फील्ड में माहिर बनने की, लेकिन हमने दुनिया में देखा जो जिस फील्ड में है वो दूसरे को टच ही नहीं कर रहा। डॉक्टर्स की भी फील्ड अब बदल गई है। पहले के थे जो फिजिशियन जो सब चेक कर लेते थे, तुम्हारा आंख भी, कान भी, नाक भी, पेट भी, घुटना भी, सर भी, सब कर लेते थे। अब ऐसा नहीं, सबके डॉक्टर अलग हैं, सब अलग हैं। नाक में कोई तकलीफ हो तो अलग ईएनटी के पास जाओ, नहीं आम डॉक्टर नहीं देखेगा। हाँ, किडनी वाला नेफ्रोलॉजिस्ट वो अलग चले जाए, दिल वाला अलग है, कार्डियो, सबके अलग अलग मैदान बने हुए हैं, हालांकि एक ही बॉडी के सब डॉक्टर हैं। अल्लाह ने कैसे वक्त में बरकत दी उनके। इस वक्त में तो सोचते सोचते जमात का वक्त हो जाता है। हाँ, इमाम का हाल तो ये होता है कि पहली रकात में क्या पढ़ूं, दूसरी रकात में क्या पढ़ूं, इसी में तो मुअज्जिन इकामत बोल देता है। इतने टाइम में कुछ हो नहीं पाता। और एक इमाम अहमद रजा खां है कि 170 के करीब अशार बारगाह मुस्तफा में लिख दिया। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे अजीजों, जो हुजूर का होता है वक्त भी उसी का हो जाता है। वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता, वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता, लेकिन वक्त की जान रसूलुल्लाह है और जो उनको थाम लिया हर वक्त उसी का है। सुबह उसी की है, दोपहर उसी की है, शाम उसी की है, और हर जमाना उसका हो जाता है। इस जमाने में आला हजरत का जिक्र ऐसे कर रहे हैं 100 साल पहले वाले, 100 साल हो गए उनके इंतकाल को, लेकिन ऐसा कर रहे हैं जैसे अपने बाप दादाओं का भी नहीं करते। जो भुलाए जा चुके हैं अक्सर तो कब्रिस्तानों में गए, उनके तज़किरे खत्म हो गए, लेकिन एक आशिक सादिक का तज़किरा ऐसा है कि सिर्फ जिक्र करो तो महफिल में गर्मी आ जाती है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, ये गर्मी का असर आज भी अल्लाह ने उस नाम में रखा है। वजह क्या है? इसलिए नहीं दिया जाता ये सब कमाल कि तुम ऊंची पगड़ी वाले हो, ऊंचे खानदान वाले हो। ये सब कमालात इसलिए नहीं दिए जाते कि तुम फलां कॉलेज में पढ़ के आए, फलां मदरसे में पढ़ के आए, फलां बाप के बेटे हो, इसलिए नहीं दिया जाता। इस दुनिया में कमालात अगर किसी को दिए जाते हैं तो रसूलुल्लाह के कदमों की नौकरी की बरकत से दिए जाते हैं। जो इज्जत रसूल पर पहरा देता है अल्लाह उसकी इज्जतें बहुत बुलंद करता है। जो नामों से रिसालत पर पहरा दिया अल्लाह ताला ने उसकी इज्जत को कभी कम होने नहीं दिया। यह हमने देखा है। आज भी एक कसीदा आप पढ़ते हो, मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा, आगे अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्ली में। कसीदा बुर्दा ये परसों का लिखा हुआ नहीं है, साल पहले का लिखा हुआ नहीं है, आज से 800 साल पहले का लिखा हुआ है। शरफुद्दीन बूसीरी ने इस पूरे कसीदे में रसूलुल्लाह की ऐसी मदह सराई की है, मेरे आका की शान ऐसे बयान की, और भौंकने वाले कुत्तों का इसमें जवाब दिया है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनके कसीदे को ऐसा जिंदा रखा। आज भी बच्चे बच्चे की जुबान पर मौजूद है, आज भी मौजूद है। एक तारीख उठा करके आप देख लो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की पहरेदारी जिसने भी की अल्लाह ने उसको जिंदा रखा है, उसको सलामत रखा है। अल्लामा अब्दुर रहमान जामी को लोग उनके अशआर से जानते हैं, हालांकि वो इल्म नहव के बड़े माहिर थे, इल्म नहव के बड़े माहिर, उनकी लिखी हुई और भी किताबें हैं। लेकिन जब कभी कोई ये पढ़े तनम फरसूदा जां पाराज हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पशमुर्दा आवाराज इसिया या रसूल अल्लाह, फारसी में लिखा हुआ कलाम है लेकिन इश्क में डूब कर लिखा गया था, इसलिए अल्लाह ने वो कलाम को भी और नाम को भी जिंदा रखा है। बलगल उला भी कमालिही कशफत दुजा भी जमालिही हसनत जमीउ सल्लू अलैहि। हाँ, ये शेख सादी का लिखा हुआ है, आज भी महफूज है, आज भी महफूज है। जिसने बारगाह मुस्तफा में कुछ कहा अल्लाह उसको महफूज रखता है। अरे जाहिल से जाहिल बच्चे को भी पूछो, वो खड़ा होगा, नींद में भी खड़ा होगा, हाँ मैं सुन्नी की बात कर रहा हूँ, हाँ सुन्नी की बात कर रहा हूँ, सड़े हुए लोगों की नहीं। उसको कहीं नींद में भी उठाकर पूछो हुजूर की बारगाह में क्या कहता है, मुस्तफा जाने रहमत पे
आधा पूछ लो उसको आधा पूरा कर देगा। शम्म बज़ में हिदायत पे, ये आगे का सब उसको पता है। ये इसलिए कि बारगाह मुस्तफा में मकबूल सलाम है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में डूब करके लिखा हुआ, अरे एक एक अज़ु पर मेरे आका के एक एक पार्ट पर सलाम भेजा है। आला हजरत को पढ़ो तो सही। जो दुश्मनी करते हैं दूर बैठ करके वो जाहिल हैं, पढ़े होते तो ऐसी बात ही नहीं करते। सुनी हुई बातों पर आला हजरत को ना परखो, ना हमसे ना उनसे। मैं इंसाफ की बात कर रहा हूं। इंसाफ की नजर से अगर देखना है, देवबंदियों की फैलाई हुई बातों से भी और सुन्नियों से भी अगर आपको लगता है ये मुबालगा करते हैं, दोनों की बातों को छोड़कर तुम आला हजरत की किताबों को तो पढ़ के देखो, डूब जाओगे। समझ करके तो देखो। अगर आपको लगता है कि ये बड़ाइयां कर रहे हैं, मैं इंसाफ की नजर से देखने वालों से कह रहा हूं, एक बार पढ़ करके तो देखो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब वो इश्क में डूब कर कहते थे, कोई चीज नहीं छोड़ी, कोई चीज नहीं छोड़ी। एड़ियों पर हुजूर के पूरा कलाम लिख दिया है, हुजूर के केसुओं पर पूरा कलाम लिख दिया है। नबी करम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक पर पूरा कलाम लिख दिया है, एक एक अज़्व पर। और सलाम में तो किसी चीज को छोड़ा नहीं। जब हुजूर के निगाहों की बात आई तो क्या कहा, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उस निगाहे इनायत पे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान मुबारक कैसे थे? इमाम अहमद रजा कहते हैं, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान वाले करामत पे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भवें मुबारक, जिसके बारे में आला हज़रत कहते हैं, जिनके सजदे को महराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। और पेशानी मुबारक कहते हैं, जिसके माथे शफाअत का सहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। रसूलुल्लाह के और आज़ा से आप सिर्फ बीनी मुबारक। कहते हैं बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में नीची नजरों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफात पे लाखों सलाम। और जुबान कैसी थी, जिसको सब कुन की, वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। हाथ कैसा था, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। और पेट मुबारक, शिकम मुबारक कैसा था? कहते हैं कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। अरे कदम मुबारक कैसे थे? कहते हैं खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पा की हुर्मत पे लाखों सलाम। रसूलुल्लाह के सहाबा कैसे थे? वो दसों जिनको जन्नत का मुश्ता मिला, उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम। कोई चीज नहीं छोड़ी। यहां तक कि उम्मत की बात आई तो कहा, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे हर चीज पर सलाम भेजा मेरे आका की बारगाह में। आपके आल, आपके असहाब, आपके खानदान, सब पर सलाम भेजा। एक आशिक सादिक ही तो ये करता है कि अपने महबूब की हर अदा को महफूज करने की कोशिश करता है। इसीलिए अगर आला हजरत का इश्क का कमाल देखना है तो कहां आपको नजर आएगा? एक चीज में उन्होंने बयान कर दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आप किस हद तक पहुंचे हुए हैं, तो एक मिसरे में बयान कर देते हैं। हुजूर की बारगाह के मुतालिक सिर्फ फैसला कुन बात यह है, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। हुजूर के बारे में क्या कहते हैं? या रसूल अल्लाह, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। और जब दो लोगों के अंदर गहरी मोहब्बत होती है तो महबूब और मुहिब में मेरा तेरा होता ही नहीं है। ये मेरा है, ये तेरा है, ये कहां होगा? महबूब और मुहिब में नहीं मेरा तेरा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आला हजरत का इश्क का मकाम समझो आप। इसीलिए दूसरे आपके सलाम में आप कहते हैं, या रसूल अल्लाह, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुम पे करोड़ों दुरूद। दर्द भी देखो बारगाह मुस्तफा में अर्ज करने का कैसे, पहले घबरा करके अपने हालात पर, हम भी ऐसे ही बिछड़ जाते हैं, घबरा जाते हैं, छोटी सी कोई चीज आ जाए। लेकिन आला हजरत ने पहले लिख दिया, या रसूल अल्लाह, एक तरफ है हासिदी, एक तरफ है आदाए दी, बीच में है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। आप कहते हैं एक तरफ आदाए दीन, एक तरफ है हासिदी, दीन के दुश्मन इधर हैं और एक तरफ हसद करने वाले भरे हुए हैं। कहां जाए ये बंदा, क्या करे? हासिदीन अलग परेशान करते हैं, दुश्मनाने इस्लाम अलग परेशान करते हैं। ये शेर पढ़ करके तो ऐसा लगता है कि हाँ, सबको ये पढ़ना चाहिए।
ایک طرف آدائے دین، ایک طرف ہے حاسدین، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود. پھر اعلیٰ حضرت کا نا حضور کی بارگاہ میں یہ کیسی شکایت کہ ایک طرف حاسدین ہیں ایک طرف آدائے دین ہیں، یہ شکایت کیا کریں؟ بلکہ بارگاہ مصطفیٰ میں ہمارا عقیدہ یہ ہے، یا رسول اللہ تم ہو حفیظ و مغیث، تم ہو حفیظ. سنا ہے آپ نے ان کے زمانے میں ان کی فوج کو اور ان کو ہرانے کے لیے نئے نئے فتنے آئے تھے جو دنیا میں اس سے پہلے آئے ہی نہیں تھے. پورنوگرافی جو آج عام ہوئی ہے، ننگی تصویریں دیکھنا، یہ صلاح الدین ایوبی کی فوج میں لا کر ڈالا گیا تھا سب سے پہلے کہ جب یہ پورنوگرافی کریں گے تو ان کی ایمانی طاقت کمزور ہو جائے اور ان پر ہم حملہ آور ہو کر کے قابض ہو جائیں. ایک فتنہ یہ ہے. ایک اور فتنہ تھا اس زمانے کا، حسن بن سبا، ایک درویش آدمی، بزرگ بنا ہوا، صوفی بنا ہوا، خانقاہ بھی بنایا اور اس پہ چار دیواری میں کچھ نوجوانوں کی تربیت کیسے کیا. کیسے ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ بزرگ تربیت ایسا کر رہے ہیں سارے نوجوانوں کہ ایک شربت ان کو پلایا جاتا تھا، حشیشین یعنی ڈرگز تھے اس زمانے کے، اور وہ شربت جیسے ہی وہ پیتا ہے نوجوان ایسا پاگل ہوتا ہے. ایک سڑے ہوئے پتھر کو دکھا کر کے اس کو کہا جاتا یہ جنت کا حسین محل ہے، تو وہ نوجوان اس کی تعریف میں لگ جاتا، کتنا حسین ہے، کتنا خوبصورت ہے، مجھے یہاں سے چمکی دکھ رہی، ادھر سے چاندی دکھ رہی، ادھر سے سونا دکھ رہا ہے، باقی کا وہ کرنے لگتا. اور گٹر کا پانی اگر اس کو دکھا کر کہا جائے یہ جنت کی نہر ہے، تو وہ ڈرگ لیا ہوا نوجوان تعریف کرنے لگتا، ارے یہ دودھ سے زیادہ سفید ہے، یہ تو یہ برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، یقیناً یہ جنت کی نہر ہے. ان کو جنت بنا کر دکھائی گئی تھی اس خانقاہ کے اندر، جبکہ وہاں کوڑا کچرا کے علاوہ کچھ نہیں تھا، وہ چرسیوں کو رکھنے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن ان کا دماغ دیکھتا تھا جنت ہے پورا. اس لیے کہ دنیا میں ایسے کچھ نشے کی چیزیں ہیں جس کو استعمال کرنے کے بعد منظر بدل جاتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی قریب لاتا ہوں آپ. یہ کر کے ان کو کیا کیا جاتا تھا، وہ پاگل ہو جاتے تھے اگر ان کو نہ دیا جائے تو ان کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگ جائیں. اور سزا کے طور پر کسی بھی وہ خانقاہ کے اندر موجود نوجوانوں کو سزا دینا ہو تو باؤنڈری سے باہر کر دیا جائے، تڑپ تڑپ کے وہ نوجوان مر جاتا تھا کہ مجھے جنت میں لے لو واپس، جنت میں مجھے لے لو. اس پر شرط رکھی جاتی تھی جنت میں واپس آنا ہے تو فلاں کا مرڈر کر کے آؤ. ٹارگٹ کلر ہوتے تھے وہ. ایسے نوجوانوں کو تیار کیا گیا تھا. 4 مرتبہ خونی حملہ کیا تھا صلاح الدین ایوبی پر اسی کے خانقاہ کے بنے ہوئے لوگوں نے. وہ ڈرگز ایسے لیتے تھے، نشہ ایسا، لیکن ان کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ ڈرگز سے یہ نشہ ہے، بس شربت پلایا جاتا تھا. آج کچھ ایسے ڈھکوسلے ہیں اور آئے ہوئے ہیں جہاں نوجوانوں کو اس طرح کی چیزیں پلا کر کے ان کا مائنڈ پورا پروگرامنگ میں لے لیتے ہیں، اور نوجوان بیچارہ یہ سوچنے میں بیچارہ رہ جاتا ہے. اس کو لگتا ہے نہیں وہاں جانے کے بعد مجھے بہت کچھ دکھ رہا ہے. اس نشہ میں جانتا ہوں آج بھی وہ نشہ موجود ہے، آج لکوڈ میں ملتا ہے، اس کا ایک قطرہ خالی زبان پر لگاؤ. اس لیے کہ بھائی سارے نشے پتہ ہے کہ آنے والے کو سب پتہ رہتے ہیں، ہاں کیسے کیسے نشے ہے اس پہ سب پوری پی ایچ ڈی ہو گئی ہے. ایک لکوڈ نشہ، اس کا ایک قطرہ زبان پر. کیوں نام نہیں بول رہا کہ کوئی ایڈکٹ ہو تو جا کے ڈھونڈنے نہ لگ جائے. کیا مفتی صاحب نے جو ریفرنس دیا وہ کہاں ملتا ہے؟ باقی ہمیں سب پتا ہے، کوکین، افیون، چرس، گانجے کس میں کتنا لگتا ہے، کیس کیا کیا ہے، یہ ایم ڈی کہاں سے آئی، سب چیزیں جانتے ہیں. لیکن اے نوجوانوں، ان میں خطرناک نشہ اتنا قطرہ اگر زبان پہ لگاتا ہے تو 36 گھنٹے تک اس کو یہ دنیا کا منظر پورا بدلا ہوا دکھے گا. یہ دکھے گی ہی نہیں، دنیا ہی نہیں ہے. اس کو حسین باغات، اس کو نہریں، پتہ نہیں کیا کیا نظر آتے ہیں. یہ آج بھی موجود ہے. اسرائیلی ملٹری نے اس کو ایجاد کیا تھا، اور اس سے پہلے ایک ڈرگ تھا جس کو ہٹلر کی نازی نے ایجاد کیا تھا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ نشہ کرنے والا نشہ کر کے ناچ گانے کر کے آ گیا الگ بات ہے، لیکن یہ کسی شیطان کے ہاتھ لگا جو پیر بن کر کے یا صوفی بن کر کے نوجوانوں کو اس کا استعمال کرا کر کے پھر ان کو تصورات لے کر کے آئے، کہیں یہ دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا ہے، اس کو سب دکھے گا، سب دکھے گا، اور وہ شریعت کا باغی بن جائے گا. میری بات سن کر کے رکھ لو، ایک دن ہوگا وہ رسول اللہ کو گالیاں دینے لگے گا. یہ حل کی بات نہیں ہے. جو شریعت سے مذاق کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ یہ الگ مسئلہ ہے، ان کا الگ مسئلہ ہے. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں. ایک زمین ہے، اس پر درخت ہے، درخت کے اوپر پھل ہے اور پھل کے اندر مغز ہے. سمجھ میں آئی بات سمجھ میں آئی؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پھل تو ہے لیکن مغز نہیں ہوا ابھی.
تب بھی سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں درخت ہے لیکن پھل نہیں ہوا اس میں، تو آپ کہیں گے ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، ابھی نہیں آیا. لیکن میں کہہ رہا ہوں زمین ہے ہی نہیں، درخت ہے. مانیں گے آپ؟ مانیں گے؟ نہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اخلاف میں سے بزرگ ہیں، انہوں نے اس کی تشریح کی. شریعت زمین کا نام ہے اور اس پر اگنے والے درخت کو طریقت کہتے ہیں، اور اس پہ آئے ہوئے پھل کو معرفت کہتے ہیں، اور اس کے اندر موجود مغز کو حقیقت کہتے ہیں. اور جس کے پاس زمین ہی نہیں وہ مغز کی بات کر رہا ہے، زمین ہی نہیں پودے پیڑ کی بات کر رہا ہے، پھل کی بات کر رہا ہے. پاسبل ہے؟ نہیں ہو سکتا. اسی لیے ایک بات یاد رکھو، شریعت یہ کوئی علماء کا، مولویوں کا، مفتیوں کا لکھا ہوا کوئی نصاب نہیں. شریعت پورے میرے رسول اللہ کی اداؤں کا نام ہے، اور جو اس سے بیگانہ ہو کر کے کچھ چاہے کان کھول کر سن لو، بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا، غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے بغیر تجھے کچھ دے دے، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں. تو ایک بات یاد رکھ لو، جو رسول اللہ کا نہیں وہ اللہ کا نہیں ہو سکتا. میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے. یہ شریعت کو مضبوطی سے تھامے رہو. آج کے زمانے میں نوجوانوں، تمہارے عقیدے، تمہارے عمل، تمہاری ساری چیزوں کی حفاظت مسلک اعلی حضرت سے ہوگی. مسلک اعلی حضرت کو ایسے تھام کر کے رکھو کہ کوئی شیطان آ کر کے تمہارا عقیدے کو گمراہ نہ کرے، تمہارے عقیدے کو نہ بگاڑے. میں ان نوجوانوں کو دیکھ کر کے افسوس کرتا ہوں جو اب نمازوں کو چھوڑ چکے، وہ جمعہ تراویح سب کچھ چھوڑ چکے. وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہمارے لیے نہیں، ہم دہی بنے ہوئے ہیں نا، یہ لوگ دہی بنے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں شریعت دودھ کا نام ہے اور دودھ سے دہی بن گئے، تو دہی واپس دودھ نہیں بن سکتا. ابھی او فرشتے تجھے سب بنا کے دکھائیں گے کیا کیا بنے گا میرے مصطفیٰ کی شریعت چھوڑ کے. ارے دہی کیا بنے گا؟ فرشتے جب قبر میں آئیں گے اور پھر پوچھیں گے حضور کو دکھا کر کے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. تو شریعت اگر جانتا ہے اور ان کے قدموں سے وابستہ رہا تو ہی بول پائے گا، ورنہ ہا لا ادری کرتا رہے گا، نہیں بول پائے گا. اسی لیے تھام لو دامن ان کا آسیو، ہے وہی بخشوانے والے. میرے عزیزو، اعلی حضرت کے اس شعر پر عمل کر کے جائیں. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب درندے بھونکتے تھے تو اعلی حضرت کا قلم جواب دیتا تھا. آج ہماری زبانوں پر جو طاقت ہے کچھ، وہ اعلی حضرت کے اشعار کی برکت ہے. ان کے لکھے ہوئے کلام اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں کی بنیاد پر ہمارے خون میں جو گرمی ہے، ہمارے اندر جو جوش و جذبہ ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جس زمانے میں اعلی حضرت کو اللہ نے یہاں زمین پر اس ہندوستان میں پیدا کیا، وہ دور ایسا تھا، انگریزوں کا دور ہے. بڑے بڑے مولویوں کو انگریز ماہانہ پیسے دے کر خرید چکے تھے، کتنے تو ان کے نام پر فتوے لکھ رہے تھے. انگریز کئی مدرسوں کے بنیاد رکھنے کے لیے گئے. میاں جن انگریزوں نے 30,000 علماء کو پھانسی پر چڑھایا تھا، وہ علماء اہل سنت کو غدر کے موقع پر کفایت علی کافی کو پھانسی پر چڑھایا، عنایت احمد کاکوروی کو کالا پانی میں بھیج کر پیٹ توڑ دی، فضل حق خیر آبادی کو انڈمان نکوبار میں ختم کر دیا. اور وہ انگریز کچھ مولویوں کے مدرسے بنائے اور کسی کو تنخواہ دیں. بات سمجھ میں آتی ہے، دال میں کالا نہیں، پوری دال ہی کالی ہے. کون لوگ تھے تاریخ میں آپ کو پتا چلے گا، انگریزوں کی تنخواہیں لینے والے. اور پھر جب بارگاہ مصطفیٰ کی بات آئی تو وہ لکھنے بھی لگ گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی دوسرا نبی پیدا ہو گیا تو آخری نبی ہونے میں رسول اللہ کے کوئی فرق نہیں آ سکتا. خاتم النبیین کا عقیدہ ہی ختم کر ڈالا. اور کسی ظالم نے لکھا نبی کا خیال نماز میں آئے تو گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے. کسی نے لکھا کہ ان کو پیٹ پیچھے کا بھی علم نہیں، ان کو دیوار پیچھے کا علم بھی نہیں. رسول اللہ کے علم کو شیطان کے علم کے برابر کر دیا، پاگلوں، بچوں، جانوروں کے علم کے برابر کہہ دیا. یہ کتابوں میں آج بھی لکھا ہوا موجود ہے. حیرت ہوتی ہے میرے عزیزو، یہ سب چیزیں چھپی ہوئی نہیں، آج بھی چھپی ہوئی ہیں. اس زمانے میں بڑے فتنوں کا ایک دورہ تھا. انگریز حکومت الگ، یہ مولوی بکے ہوئے الگ، بارگاہ مصطفیٰ میں نقب زنی کر رہے ہیں، ناموس رسالت پر نقب زنی کر رہے ہیں. تب بریلی کا قلم خاموش نہیں تھا اور اٹھ کر کے ہر ایک کا جواب دے رہا تھا. مصطفیٰ کی شانت، حضور کی یہ بلندیاں
तुम नाप रहे हो, बड़े भाई के बराबर थे। ये कहते हैं उम्मती अमल कर कर करके कभी नबी के बराबर भी हो सकता है। और रसूलुल्लाह के बारे में ये भी लिख दिया कि वो तो मरकर मिट्टी में मिल गए। ये सब चीजें मौजूद हैं, कोई भी फेकम फाकी नहीं कर रहा हो, किताबें मौजूद हैं। इस फील्ड के माहिर उलमा के पास आप बैठे और आपको सब समझ में आए। इसीलिए तो हम कहते हैं किसी ने हमारा क्या ले लिया है, हम खामखा किसी से उलझते हैं, किसी जमात को हम टॉन्ट कर रहे हैं, बार बार उनके बारे में बयान कर रहे हैं। हमें क्या पड़ी है, उन्होंने कौन सा हमारा घर लूटा है? बात रसूलुल्लाह की इज्जत और नामूस की है। तुम्हारे कलम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो इहानतें की, जिसकी वजह से दर्द आज तक उम्मत झेल रही है, उम्मत को आज भी दर्द है। इसीलिए आला हजरत ने उस वक्त बारगाह मुस्तफा का अदब कैसे सिखाया। एक मौलाना साहब, मौलाना अशरफ अली थानवी ने कुरान का तर्जुमा करते हुए लिखा, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़र, जिसका तर्जुमा है, ऐ रसूल हमने आपको रोशन फतह अता की ताकि आपके अगले पिछले गुनाहों को माफ कर दिया जाए। इसलिए कि अल्लाह ने आपके अगले पिछले गुनाहों को माफ कर दिया। रसूलुल्लाह के अगले पिछले गुनाह कौन से थे? लेकिन वही तर्जुमा बरेली का इमाम कर रहा है, कहता है ऐ महबूब हमने आपको रोशन फतह अता की ताकि आपके जरिए से आपके अगलों और पिछलों के गुनाह माफ कर दिए। जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। कोड़ी में और एक आशिक में बड़ा फर्क होता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब बात आती है अर्ज करने की हुस्न के बारे में, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि, और ऐसी ऐसी बातें हैं जिसको कहते कहते हम सुबह कर डालेंगे और आपको पता भी न चले। बारगाह मुस्तफा में सिर्फ एक ही कलाम आपने कहा था, जब लोग हुजूर की शान में इहानत कर रहे थे तब कहा था सारे सुन्नियों को यह अकीदा देकर हुजूर की बारगाह में यह कहना, सरवर कहूं के बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जाम में जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हो मेरे शाह में। हुजूर की बारगाह में ये सुन्नी का अकीदा है। एक जुमला मैं कहता हूं हर मजमे में, एक जुमला वो आला हज़रत के शेर का आधा टुकड़ा है और बाकी सारे मजमे का अकीदा खुद बोल पड़ता है। वो जो न थे तो और वो जो न हो तो, ये है सुन्नियों का मिजाज। और कुछ मजमों में जाकर के पूछो तो हैं करेंगे, वो जो न थे तो और वो जो न हो तो, जान है वो जहान की और जान है तो। हमको पता है सुन्नी सो सकता है, मरा हुआ नहीं होता, और सोने वाले में मरे हुए में फर्क होता है कि नहीं। और हम करंट लेकर के आते हैं, हम करंट लेकर के आते हैं, और करंट अगर 10 वाट का भी किसी को लगाओ, सोया हुआ है तो क्या करेगा, उछल जाएगा। हम थोड़ा सा भी करंट लगाएं ये उछल जाते हैं। क्यों? ये सोए थे, हमने करंट लगाया उठ गए। और कुछ वो लोग हैं जो मरे हुए 1000 वाल्ट का भी लगाओ काले ही पड़ेंगे, कुछ नहीं होगा वहां पर। इसीलिए मेरे अजीजों, सोया हुआ तो ठीक है, मरा हुआ अच्छा नहीं है। अगर सोया है तो कभी तो जाग सकता है, मर गया अकीदा तो उसके लिए बड़ा भयानक माहौल है। इसीलिए हम पढ़ पढ़ करके ये करंट छोड़ के जाते हैं ताकि बार बार ये करंट तुम्हारे अंदर ईमान की गर्मी लाता रहे। बारगाह मुस्तफा में क्या कहोगे? दुनिया नाप रही, वो कैसे थे, कितने थे? आला हज़रत की जुबान में कहो, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा, और सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा। अरे जिनके तलवों का धुवन है आबे हया, है वो जाने मसीहा। और खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, और मुल्क के कौनैन में अंबिया ताजदार, और ताजदारों का आका। तुम किससे लेते होगे हमें पता नहीं, हम तो कहते हैं कौन देता है देने को, और देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। गमज़दों को मुजदा दीजिए कि है रजा बेकसों का सहारा। लब्बैक या रसूल अल्लाह,
لبیک یا رسول واسطے بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعد بل حسن اور بو سعید سعد ازا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے احسن اللہ لہو رزقا سے دے رزق حسن بندہ رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیات دی معی جاں فضا کے واسطے تور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے خانہ دل کو زیادہ روئے ایمان کو جمال شہزیاں مولا جمال الاولیاء کے